محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس ذات بابرکت نے ہمیں یہ بابرکت دن ایک مرتبہ نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ اور رب تعالیٰ کے ہم پر احسانات کتنے ہی احسانات ہیں کہ رب تعالیٰ کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی انعامات و احسانات ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتے، ہم ان کو گھیر نہیں سکتے، تو پھر ہم ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس کا حق ہے ویسا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کی شکر بجاوری کرو گے، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، تم نے نافرمانی کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رب تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کی شکر گزاری پر ان کے بڑھانے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور ان کی ناشکری پر رب تعالیٰ ایک وعید سنا رہے ہیں کہ بھائی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ کہ رب تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہم پر یہ کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ یہ انسان، اس کے اندر معصیت کا مادہ بھی ہے، اس کے اندر نیکی کا مادہ بھی ہے، تو یہ دونوں مادے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر معصیت کا مادہ نہیں، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، وہ وہی کام کریں گے جس کا رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور رب تعالیٰ نے جس حالت کا حکم دیا ہے اسی حالت میں ہیں۔ اگر کسی کو رکوع کا حکم دیا ہے تو وہ رکوع میں ہے، اگر کسی کو سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ سجدے میں ہے، کسی کو قیام کا حکم دیا ہے تو وہ قیام میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں معصیت کا مادہ نہیں ہے، تو انسان میں معصیت کا مادہ بھی ہے، پھر انسان فرشتوں سے کیسے افضل ہوا؟ جب اس کے پاس معصیت کا مادہ بھی ہے، اس کے پاس رب تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بھی ہے، تو یہ اپنی معصیات کو دباتا ہے، اپنی معصیات کو پس پشت ڈالتا ہے، اور ان پر نفسانی خواہشات پر رب تعالیٰ کی اطاعتوں کو، رب تعالیٰ کی اطاعتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں کہ رب تعالیٰ کے احکامات بجا لاتا ہے، معصیت کو، نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو نفس کے تقاضوں کو دباتا ہے، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کہ معصیت میں بالکل اندر چلا جاتا ہے، بالکل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں انسان ہوں یا کیا ہوں، یہ انسانوں سے بھی نیچے، یہ قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کہ پھر انسان جب معصیت کے اندر بہت ذرا ڈوب جاتا ہے، نیچے کی تہ تک چلا جاتا ہے، تو پھر یہ چوپایا بن جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، بل ہم اضل۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ معصیت کا مادہ بھی ہے، اطاعت کا مادہ بھی ہے، لیکن معصیت کے مادے کو دباتا ہے، اطاعت کے مادے کو غالب کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو فرشتوں سے بھی افضل۔ لیکن اگر معصیت کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو انسان چوپایوں سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے احسان کے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر کس امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی فضیلت ہم پڑھتے ہیں، ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ بھائی اس امت کی فضیلت کیا ہے۔ اس امت میں ہمیں رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا،
اور اس امت کو ایک نسبت ملی ہے. یہ امت کس وجہ سے افضل ہوئی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ملی. یہ ان کے ساتھ نسبت ملی، ان کی نسبت سے یہ امت بھی ایسے درجے تک پہنچ گئی کہ باقیہ امتیں اس درجے میں نہیں. حالانکہ اس امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں کہ ان پہلی امتوں کے لوگوں کے جو عمریں ہوا کرتی تھی 1000 سال، وہ 1000 سال عبادتیں کیا کرتے تھے. ان کی عبادتیں زیادہ ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی اس امت کی فضیلت زیادہ ہے. اس امت کو ایک رات عطا کی گئی لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر. یہ انعامات و احسانات امت محمدیہ پر بالخصوص تھی کہ رب تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے اس دنیا میں رہ کر سکون کی زندگی چاہوں، سکون کی زندگی بسر کروں، راحت کی زندگی بسر کروں، آرام کی زندگی بسر کروں. لیکن یہ آرام کی زندگی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رب تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے. جب یہ بندہ اس فطرت سے ہٹ کر دوسرے کام کرتا ہے تو اس سے سکون اور اطمینان چھین لیا جاتا ہے. اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اچھے کام کرے، یہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، یہ چوری نہ کرے، یہ اچھے صحیح کام کرے، شریعت کے مطابق کام کرے، انسانیت کے مطابق کام کرے. یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن جب یہ فطرت سے ہٹ کر، فطرت کو پس پشت ڈال کر یہ وہ کام کرتا ہے جو اس کی فطرت کے نہیں ہیں، تو پھر اس انسان سے راحت اور سکون چھین لیا جاتا ہے. جیسے کہ انسان رب تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے تو یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. جھوٹ بولنا انسان کی فطرت نہیں ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے وہ کافر کا معاشرہ ہو، چاہے وہ مسلمان کا معاشرہ ہو، جھوٹ ہر معاشرے میں ضعیف اور کمتر سمجھا جاتا ہے، تو سچ ہر معاشرے میں اونچا سمجھا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہی فطرت ہے انسان کی. جب فطرت سے ہٹ گیا تو سکون چھن گیا. اسی طرح آج کے اس نازک دور میں اور آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اس دور میں ہمارے نوجوانوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا راحت و سکون کے لیے کہ انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا، لیکن ان سے سکون اور راحت بالکل چھن ہی گئی. کہ آج کے نوجوان منشیات کے پیچھے لگ گیا کہ مجھے سکون ملے گا، مجھے راحت ملے گی. اپنے شوق کے لیے، شروع میں اپنے شوق کے لیے منشیات کا استعمال کرتا ہے، لیکن بعد میں چل کر اسے اپنی جان تک بیچنی پڑتی ہے اور اس سے سکون چھن جاتا ہے. جبکہ اس نے منشیات کو استعمال کیا تھا، اس کو شروع کیا تھا کس لیے؟ تاکہ مجھے سکون مل جائے. ڈرگس کے پیچھے تاکہ مجھے سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس کا مطلب یہی ہے، خلاصہ یہی نکلا، معلوم یہی ہوا کہ بھائی یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. منشیات کا استعمال کرنا انسان کی فطرت نہیں ہے. جب یہ انسان کی فطرت نہیں ہے تو انسان کو اس سے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ غیر فطری چیز سے انسان کو سکون نہیں مل سکتا. اگر مل سکتا ہے تو ہم مشاہدے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ نہیں ملا ہے کسی کو. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں ملتا ہے تو ہم مشاہدے کے طور پر دکھا سکتے ہیں کہ جن لوگوں جو لوگ اس میں پڑ گئے، جو لوگ ڈرگس کی لت میں مبتلا ہو گئے، ان کے گھر خالی ہو گئے اور ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی. اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ اپنے گھر والوں سے دور چلے گئے اور جیلوں کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ فطری چیز نہیں ہے، اسی لیے راحت نہیں ہے، اسی لیے سکون نہیں ہے. اصل میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ ڈرگس، یہ منشیات کا استعمال اصل میں کہاں سے آیا؟ یہ غیروں سے آیا، اہل یورپ سے آیا. کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں. یہ دل کا سکون ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں. وہ سکون کے لیے، راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے ایک دوائی کو استعمال کر لیں گے، کوئی چیز استعمال کر لیں گے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، کچھ وقت کے لیے ان کو سکون مل جائے گا، لیکن بعد میں ویسے ہی ہو جائیں گے. کہ وہ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے تھے اپنے سکون لانے کے لیے، تو ان لوگوں سے یہ چیز ہم میں چلی آئی. کیوں آئی؟ کیونکہ ہم ان کی ہر چیز کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ہر چیز کو ہم قابل تقلید بناتے ہیں، جبکہ ان کی ہر چیز قابل تقلید نہیں ہے.